ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 72 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر ہم ان صراط پر سے ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس پر چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اس سے پہلی والی آیت کی تفسیر میں ایک قول گزرا کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے۔ اس کے مطابق اس آیت کی تفسیر یہ کہ جب تمام مخلوق پل صراط سے گزرے گی اور کفار اور گناہ گار مسلمان جہنم میں گر رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے ان لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچا لے گا جنہوں نے دنیا میں پرہیزگاری کی، اور وہ کافروں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دے گا۔ یاد رہے کہ بعض گناہ گار مسلمان جو پل صراط سے جہنم میں گر جائیں گے، انہیں گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، جبکہ کافر ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ ہمارے بزرگان دین دنیا میں ہر طرح سے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور نیک اعمال کی کثرت کرنے کے باوجود پل صراط سے نجات پانے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بہت خوفزدہ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کی گود میں اپنا سر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک رونے لگے۔ انہیں روتا دیکھ کر ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں نے آپ کو روتا ہوا دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ میں جہنم سے نجات پا جاؤں گا یا نہیں۔ اسی طرح ایک دن حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو لوگ ان کے قریب آنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے۔ اس پر آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے میرے بھائیوں، آج تم میرا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا؟ جب پرہیزگاروں کی مجالس قریب ہوگی، جبکہ گناہ گاروں کی مجالس کو دور کر دیا جائے گا، جب کم بوجھ والوں یعنی نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم پل صراط پار کر لو، عبور کر لو، اور زیادہ بوجھ والوں یعنی گناہ گاروں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں گر جاؤ، میں نہیں جانتا کہ میں زیادہ بوجھ والوں کے ساتھ جہنم میں گر پڑوں گا یا تھوڑے بوجھ والوں کے ساتھ پل صراط پر سے گزر جاؤں گا۔ یوں ہی ایک بار خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ لوٹی نے نیند سے بیدار ہو کر عرض کیا امیر المومنین، میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، آپ نے فرمایا وہ خواب بیان کرو۔ باندی نے عرض کی میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم بھڑک رہی ہے اور اس کی پیٹھ پر پل صراط قائم کر دیا گیا ہے۔ اتنے میں بنی امیہ کے خلیفہ عبد الملک کو لایا گیا، وہ پل صراط پر چند قدم چلا اور جہنم میں گر گیا۔ پھر ولید بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی چند قدم چلا پھر جہنم میں گر گیا۔ حضرت خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی چند قدم گرا، جہنم میں گر گیا۔
آپ نے بے قرار ہو کر پوچھا پھر کیا ہوا؟ باندی نے عرض کی امیر المومنین پھر آپ لائے گئے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے اور باندی کے کان کے قریب جا کر کہنے لگے، باندی جان کے ان کے کان کے قریب جا کر کہنے لگی، اے امیر المومنین، میں نے دیکھا کہ آپ ان صراط سے پار ہو کر نجات پا گئے، خدا کی قسم آپ سلامتی کے ساتھ ان صراط سے پار ہو گئے، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ برابر پاؤں پٹک پٹک کر چیخ مارتے اور روتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پل صراط سے گزرنے کے معاملے میں اپنی فکر کرنے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے پل صراط سے گزرنا آسان ہو۔ یہاں پل صراط پر آسانی اور حفاظت کے ساتھ پل صراط پار کرنے کے لیے 3 اعمال ملاحظہ ہو۔ نمبر 1 درود شریف پڑھنا۔ حضرت عبد الرحمن بن صبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ رات عجیب معاملات دیکھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسیٹ کر چل رہا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے پل صراط کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر دیا۔ نمبر 2 مسجد میں بکثرت حاضر ہونا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے، اور جن کے گھر مسجدیں ہو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت، رضا اور پل صراط سے حفاظت کے ساتھ گزار کر اپنی رضا والے گھر جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نمبر 3 مسلمان کی پریشانی دور کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کر دی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط پر نور کی ایسی 2 شاخیں بنا دے گا جن کی روشنی سے اتنے عالم روشن ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔